شروع ہو جاتی ہیں، سحری کی تہجد کی نمازیں تلاوتیں ہوتی ہیں، اور مسجد میں امام صاحب سے پہلے جو ایسی صفیں بن جاتی کہ امام صاحب کو لگتا ہے آنے پہلے دن تو اندر آنے کون آسانی سے جگہ نہیں ملتی. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ شیطان لعین جیسے قید ہو جاتا ہے، جس کا ایک بڑا اثر ہم سے دور ہو جاتا ہے، تو پوری کمیونٹی جو ہے وہ نیکی کی طرف دوڑ پڑتی ہے، ہاتھ میں تسبیح آ جاتی ہے. تو اس بات سے ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم کس طرح شیطان کے جال میں پھنسے ہوئے، کس طرح یہ دشمن ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے اور ہم اس سے بے پرواہ ہو گئے. اور دنیا کا کوئی دشمن ہوتا ہے نا تو اس کو ہم چھوڑتے نہیں ہیں، اس کے ساتھ پشتوں تک ہم اس کو پیچھا نہیں چھوڑتے. کسی سے دشمنی ہو جائے تو اس کے ساتھ نہ کھائیں گے نہ بیٹھیں گے نہ اٹھیں گے، یعنی رات میں خوف بھی آئیں گے تو اس کی دشمنی کیا ہے. لیکن دنیا کا دشمن ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ بہت سے بول ہمارے مال کو نقصان پہنچائے گا، ہماری عزت کو نقصان پہنچائے گا، ہماری جان کو نقصان پہنچائے گا. اور یہ تمام چیزیں دنیا کی محدود حد تک ہے، دنیا کی زندگی تک ہے. لیکن شیطان لعین جو ہمارا دشمن ہے وہ ہمارے مال کا دشمن نہیں ہے، وہ ہماری جو جان کا دشمن نہیں ہے، وہ ہمارے ایمان کا دشمن ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے نافرمان بن جائیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم جہنم میں چلے جائیں اور اللہ کے عذاب کے حقدار بن جائیں. تو دنیا کا جو دشمن جسے ہم دشمن سمجھتے ہیں اور اس کی دشمنی میں اپنے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی دشمنی میں اپنی خوشیاں بھی آگ میں جھونک دیتے ہیں. بھئی مجھے اپنی خوشی نہیں چاہیے، اس کا مجھے نقصان پہنچانا ہے. تو دنیا کے دشمن سے تو ہم یوں فائٹ کرنے اسٹینڈ ہوتے کھڑے ہوتے کہ لاکھ کوئی سمجھائے بھائی معاف کر دو چھوڑ دو، نہیں اسے دشمنی کرنی. بلکہ مسلمان ہے تو اسے تو معاف کرنے پر ہمیں اجر ملے گا، ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا. لیکن ہم کسی کی بات سننے تیار نہیں ہوتے. لیکن جو دشمن ہمارے پیچھے ایسا لگا ہے جو ہمیں اپنے رب کی ناشکری پہ لے کر جاتا ہے، جو اپنے رب کی نافرمانی کی طرف ہمیں لے کر جاتا ہے، ہم اس کو بھول بیٹھے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم اس کو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے. اچھا اس کے خطرات کو، اس کے کاموں کو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے نور بصیرت چاہیے. اللہ والوں کو اللہ پاک یہ وسعت دیتا ہے کہ وہ جن کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو غائب ہے، چھپا ہوا ہے، نظر نہیں آتا، اس کا ایک مطلب یہ جو پردہ ہے. تو چونکہ جن نظر نہیں آتا اس کی وجہ نام کی حکمت نہیں ہے. تو یہ پردہ ہے کہ اللہ پاک نے جو مخلوق میں ان کے سامنے جو ہمارے لیے پردہ رکھا ہے. پردے اڑ جائیں تو ان کی شکلیں بہت حیوانی ہیں، اس سے دیکھ کر شاید ڈر جائے ہم